ایز اے پاکستانی ادھر کھڑا ہوں، نہ عمران خان کی سپورٹ میں بولتا ہوں، ٹھیک ہے، انہوں نے بھی بہت غلط کام کیے تھے، اچھی بھی کیے ہوں گے، یہ جو حکومت آئے انہوں نے بھی اچھی کام بہت کیے لیکن غلط بھی بہت کیے، مطلب کوئی بھی حکومت آئے عوام کو کچھ نہیں دیے، ٹھیک ہے، اگر بنائے اپنے اثاثے بنائیں، اپنی جائیدادیں بنائیں، عوام کو بس صرف بیوقوف بنائیں کہ بھائی یہ لو یہ چیز، یہ لو یہ چیز، اس کی پیچھے جو ٹیکس ہوتے ہیں، اس کی پیچھے جو مار ہوتے ہیں وہ عوام کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ اپنے ملک پہ فوکس کریں، اپنی عوام کیا چاہتے ہیں یہ سنیں، آپ ہماری دلوں کی دھڑکن ہیں، آپ ہماری آواز سنیں، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ ہم سے محبت کریں، ہماری محبت میں آپ نفرت نہ دیں ہمیں۔ تو آپ کا شکریہ کہ آپ کو احساس ہوا اس چیز کا، باقی تو میرے خیال سے یہاں پہ کوئی نہیں ہے، میں یہاں پہ خود ایک تاجر ہوں اور میری آئی فون موبائلز کی شاپس ہے، یہ سنگاپور پلازے میں، ٹھیک ہے، تو ہمیں جو اس حکومت نے ہر طرف سے چونا لگایا ہے وہ اس طرح کا لگایا ہے کہ لوگوں کو جو ہے نا ایک چیز، میں آج ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، پنجاب میں صفائی مہم چل رہی ہے نا، بالکل، تو وہ ایک طرف سے پوٹو شوٹ ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو گن نکال کے نالی سے جیسے ہی پوٹو شوٹ ختم وہ اندر پھر اس کو انہوں نے پھینک دیا، ٹھیک ہے، نالی میں پوٹو شوٹ کر کے پھر مریم نواز وہ اس پہ پیج پہ چڑھاتے ہیں کہ بھائی ہمارا تو ایسا اور ایسا، الحمدللہ اس صدر کو بہت خوبصورت کی ہے، ٹھیک ہے۔ میرا یہیں پہ ایک کاؤنٹر آ جاتا ہے کہ آپ نہیں سمجھتے کہ مریم نواز کام کرنا چاہ رہی ہے لیکن جو بیوروکریسی ہے وہ مریم نواز کو ماموں بنا دیتی ہے، چونا لگا دیتی ہے۔ نہیں، یہ حکومت تو ابھی اس کی نہیں آئی نا، یہ تو 35 سال پہ ہمیں مسلط کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، یہ حکومت ابھی سے تو نہیں آئی کہ ابھی 2-3 سال ہو گئے تو یہ حکومت آ گیا ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ جو ہے نا آپ کو اگر جس چیز سے عوام کا واسطہ ہے، ٹھیک ہے، پیٹرول ہو گیا، یہ پیٹرول کو 50 روپے بڑھا کے دوسرے دن 10 روپے کے سستا کر دیا ہے، ٹھیک ہے، پاکستانی عوام تو سب سے پہلے میں، ٹھیک ہے، کیونکہ پھر بعد میں یہ سب لوگ بیوقوف ہے، اپنے حق کے لیے نکلتے نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہاں، جیسے آپ نے کہا نہ پانی کے ٹیکس پہ نکلے، اب دیکھو نا یہ سورج پہ بھی قبضہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ سورج بھی آپ کا نہیں ہے، مطلب خدا کا خوف کرے یار، یہ ملک ہمارا ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کا نہیں ہے، اصل میں یہاں پہ جو مسئلہ ہے نا وہ بولنے کا حق نہیں دیا جاتا، اب اگر میں بولتا ہوں، ٹھیک ہے، تو کل آتے بھائی آپ نے بات کیوں کی، دھمکایا جاتے، ڈرایا جاتے، ٹھیک ہے، اس وقت میں آپ کو بتا دوں، ٹھیک ہے، کہ میں ایز اے پاکستانی ادھر کھڑا ہوں، نہ عمران خان کی سپورٹ میں بولتا ہوں، ٹھیک ہے، انہوں نے بھی بہت غلط کام کیے تھے، اچھی بھی کیے ہوں گے، یہ جو حکومت آئے انہوں نے بھی اچھی کام بہت کیے لیکن غلط بھی بہت کیے، مطلب کوئی بھی حکومت آئے عوام کو کچھ نہیں دیے، ٹھیک ہے، اگر بنائے اپنے اثاثے بنائیں، اپنی جائیدادیں بنائیں، عوام کو بس صرف بیوقوف بنائیں کہ بھائی یہ لو یہ چیز، یہ لو یہ چیز، اس کی پیچھے جو ٹیکس ہوتے ہیں، اس کی پیچھے جو مار ہوتے ہیں وہ عوام کو پتہ ہی نہیں ہوتا، اور یہاں پہ اصل وجہ وہ یہی ہے کہ یہاں پہ تعلیم کا نظام نہیں ہے، تعلیم کی بہتری نہیں ہے، تعلیم ہماری نشر کے برابر نہ ہونے کے برابر ہے، ٹھیک ہے، ہمارے اسپتالوں کی حال دیکھ کے آپ یہ کینٹ ہاسپٹل میں جائے، وہاں پہ آپ کو ایک جیسی بیڑ بکریوں کا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اس طرح نظام نظر آئے گا، مطلب یہ کون سا پاکستان یار، ایٹمی ملک، ٹھیک ہے، ہم پاورفل لوگ ہیں، ہم باہر ملکوں میں امن لا رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اپنے ملک کی حال بھی تو دیکھیں، عوام رو رہے، میں ایز اے پاکستانی، ٹھیک ہے، قسم خدا کی دل خون کے آنسو رو رہے، ہماری ایک شاپ کا جو ٹیکس ابھی مطلب ایک شاپ کا جو اخراجات ہے ہماری دن کی وہ 20,000، ٹھیک ہے، ہمارے اخراجات ہے، آج ہم نے بسم اللہ ہی نہیں کیے، 8 بجے کلوزنگ ہے، آپ کو پتہ ہے یہ صدر ہے راولپنڈی، یہاں 8 بجے کے بعد لوگ نکل آتے ہیں، 8 بجے کے بعد لوگ نکل آتے ہیں اور انہوں نے 8 بجے کلوز کر دیے شاپس، مطلب آپ لوگوں کا جینا بالکل محال ہے، جینا بالکل حرام کر دیے ملک میں یار، سب سے پہلے میں آپ کو پتہ ہے یہ میرے دوست کھڑے ہیں، ٹھیک ہے، سامنے، میں محب وطن ہوں، یہ دوست جو ہے میرے ساتھ اکثر مخالفت کرتے ہیں کہ نہیں کرنی چاہیے، میں کہ نہیں یہ ملک ہمارا ہے، لیکن جو نظام جو لوگوں نے بنایا ہے وہ لوگ ٹھیک نہیں ہے، جو نظام بنایا یہ نظام ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو ہر کسی کو جو ٹیچر ہے اس کو اپنی ٹیچنگ پہ فوکس کرنا چاہیے، جو بزنس مین ہے اس کو اپنے بزنس پہ فوکس کرنا چاہیے، اس کو ٹھیک طریقے سے چلانا چاہیے، جو پولیٹیکل مطلب ورکر ہے اس کو پولیٹیکل کو اچھی طرح سے عہدے کا غلط استعمال نہ کرے، جو ابھی ہمارا امریکہ اور ایران کے ساتھ ہم وہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے، ہم تو اس کی بیچ میں امن لا رہے ہیں دنیا میں، لیکن یہاں پہ ہمارا پورا اسلام آباد بند پڑا ہے، راولپنڈی بند پڑا ہے، پورا ملک جام ہو چکا ہے، لوگوں کا آپ جائیں نا غریب کے گھر میں جائیں نا، ان کے گھر میں کیا حال ہے، آپ کو تب احساس ہوگی جب آپ آؤ گے ہماری جگہ، ٹھیک ہے، آپ کو احساس ایسے نہیں ہوگی، آپ پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھے ہو،
ٹھیک ہے. اور میں ایز اے پاکستانی نہ کہ آپ سے کوئی حسد ہے, کوئی کینہ بوز نہیں, ہمارا کوئی کسی سے حسد نہیں ہے, لیکن خدا کے لیے ہمارے پاکستانیوں پہ رحم کرے, اس وطن پہ رحم کرے, اس مٹی پہ رحم کرے. ہمارے قائد اعظم نے, ہمارے بڑوں نے اس ملک کے لیے بہت قربانیاں دی ہے, ہمیں شرمندہ نہ کرے اس دنیا میں. ہم اگر بتائے لوگوں کو, کیا بتائے, ہمارے پاس کہنے کو کچھ ہے ہی نہیں. کوئی ایسا کرے جو باہر ملک ٹیکنالوجی میں کچھ کام کرے, عوام کو ریلیف دے, نہ کہ آپ عوام کا گلا کاٹ دے. یہ کہاں کا انصاف ہے, کہاں کا قانون ہے؟ ہم تو آواز اٹھا ہی نہیں سکتے بھائی. اگر اٹھاتے ہیں تو آگے سے آپ لوگ آتے, پیچھے سے ٹھیک ہے مارتے ہیں, ڈراتے ہیں, دمکاتے ہیں. نہیں, ہم اپنے ملک میں میرے خیال سے اگر ہم ہیلدی کرٹیسزم کریں, کسی کی ذات پہ تنقید نہ کریں, ہم کام کے اوپر ورک کریں, جس طرح آپ نے کہا کہ ہم پاکستانی ہیں, بالکل, اور ڈیفینیٹلی ہم پاکستان کی ہی بہتری چاہتے ہیں, ایسا ہی ہے. اگر ہم ہیلدی طریقے سے کسی کو پرسنلائز نہ کریں تو میرے خیال سے کبھی بھی ہمیں یہ چیزیں فیس نہیں کرنی پڑیں گی. آپ نے جو باتیں کی بالکل 100% درست ہیں, اور میرے خیال سے اگر کوئی دیکھ بھی رہا ہوگا تو وہ اس پہ کوئی ایکشن نہیں لے گا. اصل میں ہمارے عوام میں ایشو یہ ہے کہ ہم شخصیت کے پیچھے جاتے ہیں. ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے, ہم اس نظریے کے پیچھے نہیں جاتے. ٹھیک ہے, ہمارا یہ نہیں کہ ہم پاکستان کا نظریہ رکھیں, اس وطن کی نظریہ رکھیں. یہ نہ کہ یہ عمران خان اور یہ نواز شریف, یہ سب جو آتے ہیں اپنے مفادات کے لیے آتے ہیں. ٹھیک ہے, کوئی نہ کوئی مفاد ہے. اگر میں آپ کو کہتا ہوں, میں مطلب بیسیکلی میرا تعلق پی ٹی آئی سے ہے. ٹھیک ہے, لیکن ٹھیک ہے, ایک عمران خان سے ملک ٹھیک ہو جائے گا؟ نہیں ہوتا. وہ کدھر ہے؟ جیل میں. کس پارٹی کو احساس ہے؟ نہیں. ہماری صوبے میں اس کی حکومت ہے میرے خیال سے پچھلی 15-20 سال سے, ایک کام کوئی ایسا دکھائے کہ انہوں نے کر کے دیا, بس اس کا, اس کی, اس کا. مطلب جو خیبر پختونخوا میں جو اپوزیشن ہے وہ جو تنقید کرتی ہے جی کہ خیبر پختونخوا میں کوئی کام نہیں ہوتا, وہ ریئلٹی میں کوئی کام نہیں ہوتا. وہ ریئلٹی ہے. میرے اوپر پی ٹی آئی کی 2 FIR ہے ابھی بھی. میں پی ٹی آئی کا ایسی ورکر ہوں کہ 2 FIR ہے ابھی بھی میں فیس کر رہا ہوں. میں یہاں سے عدالت جاتا ہوں گاؤں, ٹھیک ہے, اور میں یہاں سے پی ٹی آئی نے آپ کے خلاف کروائی ہوئی ہیں. پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں ہمارے خلاف FIRs ہوئی ہے, احتجاج پہ عمران خان کے لیے نکلے تھے ہم. ٹھیک ہے, اس چیز پہ ہوئی ہے. میں نے اس چیز کو ہم نے اس چیز کو چھوڑ دیا ہے. ٹھیک ہے, اور ہم آئے اپنے روزگار کو سیٹ اپ کرنے, کیونکہ جس کے لیے ہم بھاگتے ہیں اس کو احساس ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, آج تک میری جو گلیاں ہے وہ ویران پڑی ہے, جو میرے مساجد ہے وہ ویران پڑی ہے, جو ہمارے روڈز ہے وہ ویران پڑی ہے. مطلب کسی خاص مخصوص سیاسی شخصیت کے پیچھے جان نہیں دینی چاہیے. نہیں دینی چاہیے بھائی. پاکستان کا سوچنا چاہیے, ملک کا سوچنا چاہیے, عوام کا سوچنا چاہیے. اور یہ جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں یہ اپنی جانیں تک لٹا دیتے ہیں. 26 نومبر پہ بھی ہم نے دیکھا, اس کے علاوہ بھی اکثر اوقات ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ اس طرح کے جذباتی بیان دیے جاتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے بیانات دینے چاہیے؟ یہ میں کہتا ہوں بھائی, کسی کے لیے نہیں کرنا چاہیے. میں نے بھی یہ چیز کی ہے, مجھے پچھتاوا ہے اس چیز کا. نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ ہمیں سب سے پہلے پاکستان کے لیے سوچنا چاہیے. ٹھیک ہے, چاہے کوئی بھی ہو. اچھا, اب ہمارے پی ٹی آئی والے کہتے ہیں عمران خان آزاد ہو, پاکستان جائے باڑ میں. ٹھیک ہے, یہ تو بھی غلط بات ہے نا. پاکستان ہو تو عمران خان کا کیا کریں گے؟ ہاں, اس کی ایک چیز جو خارجی پالیسی تھی, پختونخوا میں امن تھا. ابھی جو یہ حکومت آئی ہے پختونخوا میں بدامنی ہے, اس کی خارجہ پالیسی جو ہے وہ ویک ہے, وہ اسٹرانگ نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں اس سے درخواست کرتا ہوں, پرائم منسٹر صاحب سے بھی درخواست کرتا ہوں, ہماری محترم فیلڈ مارشل جو ہے اس سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ خارجہ پالیسی ٹھیک کریں, ملکوں کے ساتھ اپنے تعلقات اور دوسرے کی جنگوں میں نہ لڑ پڑے, اس میں نہ گھسیں. ٹھیک ہے, یہ پاکستان کے لیے بہتری ہے. آپ کے لیے بہتری یہ ہے کہ آپ اپنے ملک پہ فوکس کریں, اپنی عوام کیا چاہتے ہیں یہ سنیں. آپ ہماری دلوں کی دھڑکن ہیں, آپ ہماری آواز سنیں. ہم آپ سے محبت کرتے ہیں, آپ ہم سے محبت کریں. ہماری محبت میں آپ نفرت نہ دیں ہمیں. یہ بہت بڑا بیان آپ دے رہے ہیں کہ فیلڈ مارشل ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے. بالکل ہے, اگر وہ ہمارے لیے سوچتے ہیں تو. اگر ہمارے لیے یہ آج کل جو پاکستان میں ایک فوج کے لیے نفرت پھیل گئی, کس نے پھیلائی ہے؟ جس جماعت کو آپ سپورٹ کرتے ہیں اس نے نہیں پھیلائی. کس نے؟ پی ٹی آئی نے. تو پی ٹی آئی کے ساتھ کیا انہوں نے. تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ سب کو ایک جیسا اپنے کام پہ ورک کرنا چاہیے. اگر پولیٹیکل ہے, پولیٹیکل کو اپنے کام پہ فوکس کرنا چاہیے. اگر فوجی ہے, فوجی کو اپنے کام پہ فوکس کرنا چاہیے. ڈاکٹر ہے, اس کو ڈاکٹری پہ فوکس کرنا چاہیے. سب کو اپنی چیز پہ فوکس کرنا چاہیے. زبردست. ہاں, ہم درخواست کرتے اعلیٰ حکام سے کہ بھائی ہمارے حال پہ رحم کرے. ہم اس پاکستان کے باشندے ہیں, محب وطن پاکستانی ہیں. ہم اس ملک میں رہتے ہیں, اس ملک میں پیدا ہوئی ہے, اس ملک میں جینا مرنا ہمارا ادھر ہی ہے. بھائی ہم سب سے پہلے ہم آگے آئیں گے, آپ کے حق میں آئیں گے. آپ ہمیں محبت دے, محبت کے بدلے میں نفرت نہ دے. ہم پاکستانی ہیں, ہماری جو جتنی بھی عوام ہے اس کی دل کی بات سنیں, بجائے اس کے کہ آپ سن کے لوگوں کو مارتے ہیں, چھیڑتے ہیں. اس طرح نہیں کریں.
ٹھیک ہے. ہم آپ سے پھر بھی عاجزانہ درخواست کرتے ہیں, محبت میں کہتے ہیں کہ ہمیں محبت دے, پاکستان کو ترقی دے, خوشحالی دے. یہ پاکستان, یہ عوام آپ کے ساتھ ہے اگر آپ پاکستان کا ساتھ دیں گے تو. اگر آپ پاکستان کا بیڑا غرق کریں گے, اگر آپ سورج پہ بھی ٹیکس لگاؤ گے, اگر آپ پانی پہ بھی ٹیکس لگاؤ گے, کل کو کہتے ہیں بھائی بارش جس جگہ زیادہ ہوگی ادھر بھی ٹیکس, تو یہ تو غلط بات ہے, یہ تو ہمیں منظور نہیں ہے. خدا کے لیے یہ جو 8 بجے کی لاک ڈاؤن آپ نے لگائی ہے, اسمارٹ لاک ڈاؤن, اس کو کھول دے. ہمارا جینا حرام کیے ہوئے. ہم 3-4 بجے تو یہاں شاپ میں آتے ہیں, عصر کے بعد لوگ نکل آتے ہیں, شام کے بعد لوگ نکل آتے ہیں. کسٹمرز کو بھی تکلیف, ہمیں بھی تکلیف. پورے اسلام آباد بند پڑے. اڈے کھول دے, اپنے ٹرانسپورٹس کھول لے, ملک کو ترقی دے, ملک کو خوشحالی دے. آپ نے جو دوسرے کو, عمران خان کی ایک بات اچھی لگتی تھی کہ وہ کہتا تھا کہ ہمیں دوسرے کو جنگ میں نہیں جانا, ٹھیک ہے, کیونکہ ہمیں پہلے اپنے عوام کو سٹیبل کرنا ہے, اس کے بعد ہم اگر سپر پاور بنیں گے جیسے امریکہ پوری دنیا میں گھستی ہے, ٹھیک ہے, تو ہمیں گھسنا چاہیے. پھر اگر ہم وہاں تک پہنچ جائے تو چائنا کتنا بڑا ملک ہے, وہ کسی کے اندر نہیں, کسی کے معاملات میں نہیں گھستا, ٹھیک ہے, بڑے بڑے ملک ہے وہ کسی کی, لیکن واحد پاکستان ہے جو کہتے ہیں کہ بھائی میں حل کرتا ہوں. اس کو اپنے نہیں پتہ کہ بھائی اپنے کپڑے اتر گئی ہے سارے, اپنی پہلے پھر دوسری کو پہنا دے. صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے, بہت تو شکریہ. خدا کے لیے ہماری اوپر رحم کرے, اور عوام کے اوپر رحم کرے. تاجر تباہ ہو گئے, اگر یہ تاجر آباد ہوں گے تو ملک آباد ہوگا, اگر تاجر خراب ہوں گے تو ملک خراب ہوگا. بالکل زبردست. ناظرین کرام, یہ جو بھائی صاحب ہیں انہوں نے بڑے ہی اچھے طریقے سے کرٹیسزم تو کیا, لیکن بڑے ہی اچھے انداز سے اور ان اے گڈ وے انہوں نے ساری چیزوں کو جو ہے نا وہ بتایا بھی, اپنے مسائل بھی بتائے, پختونخوا کے جو مسائل ہیں وہ بھی ڈسکس کیے, اور تمام تر چیزوں کو ڈسکس کیا ان اے ہیلدی وے, تاکہ ملک کے بارے میں سوچا جا سکے, ملک کے حوالے سے سوچا جا سکے, اور ملک کو بہتر بنایا جا سکے. مزید بھی جو عوام ہے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم.